یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر کے حالات اچھے تھے۔ یوں ہم بہن بھائی والدین کے دامن میں ہنسی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ سچ ہے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ میری ماں کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا اور وہ ایک روز ہمیں اکیلا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان دنوں میں 5 برس کی تھی اور گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ امی کی وفات کے بعد جیسے ہماری زندگی کا رنگ بھی بدل گیا۔ ابو دبئی سے آئے اور ایک ماہ ہمارے ساتھ رہے اور پھر واپس دبئی چلے گئے۔ جانے سے پہلے وہ ہمیں خالہ کے سپرد کر گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے۔ امی کے بعد بچپن کے 7 سال ہم نے خالہ کے گھر ان کے ساتھ گزارے۔ اس عرصے میں ہمارے ناسمجھ ذہن نے زندگی کے کئی تلخ حقائق کو محسوس کیا، جیسے ہمیں وقت سے پہلے دنیا کی سمجھ آنے لگی تھی۔ ابو باقاعدگی سے ہر ماہ خالہ کو ہمارے اخراجات بھجواتے تھے۔ میرے والد ایک فرض شناس باپ تھے۔ انہوں نے دور ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم خالہ کے بچوں کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ اب گھر میں ہم بچوں کی کبھی لڑائیاں بھی ہوتی، خالو گھر ہوتے تو محسوس کرتے، اپنے بچوں سے پیار کرتے، ان کا ساتھ دیتے، اور ہم بس منہ دیکھتے رہ جاتے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب خالہ نے چاہا کہ اب ہم اپنے والد کے گھر میں رہیں۔ انہی دنوں جب میرے ابو دبئی سے چھٹی پہ آئے ہوئے تھے، خالہ نے انہیں دوسری شادی کے لیے مجبور کیا۔ پھر خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کر کے ایک رشتہ ڈھونڈ کر ان کی دوسری شادی کروا دی۔ ابو شادی کے بعد واپس دبئی چلے گئے، کیونکہ ظاہر انہوں نے کمانا تھا اور ہمیں پالنا تھا۔ گھر میں سوتیلی ماں اور ہم بہن بھائی رہ گئے۔ ان کی دوسری بیوی شروع میں تو ہم سے عجیب سا رویہ رکھتی، لیکن پھر خالہ کے سمجھانے پر اس نے وہ تمام حربے بند کر دیے جو اکثر سوتیلی مائیں آزماتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہم بھائی بہنوں کے ساتھ گل مل گئی۔ چھوٹی ہونے کے باعث مجھے ابو کی بہت یاد آتی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ وقت گزرتا رہا، ہماری زندگی میں کئی نئے موڑ آئے اور نئے لوگوں سے واسطہ پڑا، جن سے ہم نے نئے نئے سبق سیکھے۔ وہ کچھ سیکھا جو عام حالات میں نہیں سیکھا جا سکتا تھا، خاص طور پر مخلص اور غیر مخلص لوگوں کی پہچان۔ وقت گزرتا رہا، میری بڑی بہن اب جوان تھی اور شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ابو نے ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری خالہ اور سوتیلی ماں پر ڈال رکھی تھی، کیونکہ وہ خود تو یہاں نہیں تھے۔ خالہ نے کئی رشتے دیکھے مگر بات نہ بن سکی۔ ایک جگہ 7 ماہ منگنی بھی رہی مگر پھر ختم ہوگی۔ تو سال یوں ہی بیت گئے۔ خالہ کو تو باپی کے ہاتھ پیلے کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی خواتین آتی یہی تذکرہ چھیڑ دیتی کہ ہماری سمرین کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ بہن، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا گھرانہ ہو تو بتانا، دعا کرنا میری بچی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ ادھر ابو بھی اکثر پوچھتے کہ کچھ بنا رشتے کا۔ تبھی میں سوچتی کہ آپی کی عمر اتنی بھی زیادہ نہیں ہوگی جو خالہ اس قدر پریشان ہو رہی ہیں۔ نہ جانے گھر والوں کو بیٹی بیاہنے کی کیوں اتنی پریشانی رہتی ہے۔ بیٹی بیچاری تو یوں بھی پرایا دھن کہلاتی ہے۔ آج نہیں تو کل اسے بابل کے گھر سے چلے ہی جانا ہوتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب خالہ کے توجہ سے آپی کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا خوبصورت اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ یوں بات چیت طے ہوگی۔ اب خالہ نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا دی۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، وہیں میری ایک سہیلی عروسہ تھی۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی ہر بات کہتی تھیں۔ دوست ہونے کے ناطے میرا اس کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ میں کبھی اکیلی نہیں جاتی تھی، ہمیشہ بھائی کے ساتھ ہی جایا کرتی۔ جانتی تھی کہ میرا بھائی بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہی نہیں، عروسہ خود بھی انہیں پسند کرتی تھی۔ میں نے آپی کی شادی پر اسے بھی مدعو کیا۔ وہ روز بھی آ گیا کہ جس روز ان کی شادی تھی۔ ہم سبھی بہت خوش تھے، لیکن جب وہ رخصت ہوگی مجھے احساس ہوا کہ لڑکی کی شادی ہو جانا کوئی ایسی خوشی منانے والی بات نہیں۔ وہ تو ہم سے دور چلی گئی۔ گھر میں بہن کا بہت سہارا ہوتا ہے، وہ بھی تو مجھے کس قدر چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ مہمانوں کی طرح کبھی کبھار آتی تھی۔ شادی کے بعد آپی واقعی پرائی ہو گئی تھی، کیونکہ اب ان کو دلہا بھائی صرف 15 روز بعد ہی اتوار کے روز ہمارے گھر لاتے، اور میں یہ دن انگلیوں پر گن گن کر گزارتی تھی۔ وہ صرف دن کے لیے آتی، شام ہوتے ہی بہنوئی انہیں لینے آ جاتے۔ وہ انہیں کبھی ہمارے ہاں رات کو رکنے نہیں دیتے تھے۔
جتنی دیر وہ ساتھ رہتی میرا دل خوش رہتا، جو ہی وہ جانے لگتی میرے دل کا پھول مرجھا سا جاتا تھا۔ میری دوست عروسہ کی نسبت بچپن سے اس کے چچا زاد سے طے تھی، مگر وہ اس رشتے سے خوش نہ تھی۔ مجھ سے کہتی کہ وہ اپنے کزن سے کسی طور شادی نہیں کرے گی، بلکہ ہر صورت شادی صرف میرے بھائی برہان سے کرے گی۔ میں دونوں کے دل کے حال سے تو واقف تھی، مگر گھر میں کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میرے بھائی کے دل میں عروسہ کے لیے جذبات ہیں۔ میں دونوں کو تسلی دیتی کہ میں ابو کو منا لوں گی اور عروسہ تمہیں اپنی بھابھی بنا کر ہی دم لوں گی۔ وہ کہتی وہ وقت تو آنے دو، یوں وہ ہنس کر اچھا کہہ دیا کرتی۔ وہ برہان بھائی سے 2 سال چھوٹی تھی۔ میرا بھائی ان دنوں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے بھائی کو اس کی عادتیں، باتیں، صورت ہر شے بھاتی تھی۔ انہی دنوں ہم نے ایف اے کر لیا اور عروسہ گھر بیٹھ گئی اور میرا اس سے رابطہ کم ہو گیا۔ 2 ماہ بعد میں نے سنا کہ اس کے گھر اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ میں نے بھائی کو بتایا، ابو تو ہم سے دور تھے، سوتیلی ماں سے بھلا کیا کہتے؟ بھائی نے اسے رابطہ کر کے کہا کہ میں اپنی خالہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ عروسہ کہنے لگی کہ یہاں حالات ایسے ہیں کہ میرے گھر والے کسی طور نہ مانیں گے۔ بھائی ان دنوں بہت پریشان رہنے لگے۔ اب عروسہ سے بھی ان کا رابطہ نہ ہو پا رہا تھا، یوں ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ماند پڑنے لگی، جبکہ وہ یونیورسٹی کے بہترین طلباء میں شمار ہوتے تھے۔ بتاتی چلوں کہ کچھ ماہ پہلے بھائی کی دوستی یونیورسٹی میں ایک لڑکے اصفر سے ہوئی۔ ایک بار جب بھائی نے یونیورسٹی کی طرف سے ہاکی کے میچ میں شمولیت کی تو وہ لڑکا بھی ان کی ٹیم میں شامل تھا۔ پہلے تو اس سے کم ہی بات ہوتی، رفتہ رفتہ بھائی کی اس سے دوستی ہوگی۔ اصفر کافی خوش مزاج لڑکا تھا، خوشحال گھرانے سے تھا، مگر نہایت سلجھا ہوا۔ اسی سبب بھائی کو وہ اچھا لگا۔ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ وہ کئی بار بھائی کو اپنے گھر بھی مدعو کر چکا تھا، لیکن بھائی معذرت کا اظہار کر لیتے۔ اس کے والد امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ پھر اچانک بھائی نے محسوس کیا کہ کچھ روز سے وہ سنجیدہ رہنے لگا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی والدہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ ایک روز اس نے بھائی کو بتایا کہ اس کی والدہ کی خواہش ہے کہ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھیں، اس لیے میری شادی طے کر دی گئی ہے۔ اس نے بھائی کو بھی اپنی شادی پر مدعو کیا۔ جب بھائی تحفہ لے کر اس کے ولیمے میں گئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اصفر کی شادی عروسہ سے ہوئی ہے۔ میرے بھائی کے دل پر تو جیسے بجلی گری تھی۔ گھر آ کر بھائی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ بھائی نے مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو میرے بھی جیسے ہوش اڑے۔ مطلب عروسہ نے ہم سے کچھ کہے بغیر شادی کر لی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنی شادی میں بلایا تک نہ تھا۔ دراصل 15-20 روز سے میں بھی عروسہ کے گھر نہ جا پائی تھی، کیونکہ ان دنوں میرے امتحان سر پر تھے، مگر اب تو جیسے اس کی شادی کا سن کر یقین آتا تھا۔ وہ کم از کم مجھے اطلاع تو دے سکتی تھی۔ مجھ سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ان کی شادی کے 1 ماہ بعد ایک روز اصفر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے مجھے یہ بتایا اور مجھے ان کے ساتھ ان کے یہاں چلنے کو کہا۔ یوں اگلے روز ہم افسوس کے لیے ان کے گھر گئے۔ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا۔ میں تو خاص طور پر عروسہ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ جب ہم گئے تو وہاں عروسہ سے بھی ملاقات ہوگی، مگر حیرت یہ کہ وہ مجھے دیکھ کر جیسے انجان بن گئی۔ مجھے تذلیل بھی محسوس ہوئی اور ساتھ دکھ بھی ہوا کہ اس نے ایسا رویہ کیوں اپنایا۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ جان گئی تھی کہ میرے بھائی اسے وہ خوشیاں نہیں دے سکتے تھے جو اسے کروڑ پتی اصفر کے والدین دے سکتے تھے۔ اصفر اکلوتا بیٹا اور ان کی جائیداد کا واحد وارث تھا۔ بس اس روز سے میری سوچوں کا رخ بدل گیا۔ کئی بار تو بھائی کو دیکھ کر افسوس کرتی کہ میں نے ابو کو کیوں نہ بتایا کہ میں اپنی دوست عروسہ کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ کیا خبر وہ منت سماجت کر کے یہ رشتہ اپنے بیٹے کے لیے حاصل کر لیتے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، مگر عروسہ میرے بھائی کے ذہن سے نہ اتری۔ وہ اس کی یاد میں غلطاں رہتے تھے۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اب کسی اور کی بیوی بن چکی ہے، مگر وہ کہاں سنتے تھے۔ میں ان کی چھوٹی بہن تھی، یوں بھی بڑے چھوٹوں کی بات کم ہی مانتے ہیں۔ اگرچہ میں بھائی سے صرف 1.5 سال ہی چھوٹی تھی، تاہم بھائی سے یہ عہد لے لیا کہ وہ اب عروسہ کے گھر کو کسی طور ڈسٹرب نہیں کریں گے، اسے رابطہ نہ رکھیں گے، نہ کوئی پیغام بھجوائیں گے اور نہ ہی خط وغیرہ لکھیں گے۔ بھائی نے وعدہ تو کر لیا، مگر جس طرح سینے پر پتھر رکھ کر بات کہی تھی وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میرا بھائی مردہ سا رہنے لگا۔ جب کبھی اس سے سامنا ہوتا تو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام کر لیا کرتا،
जिस पर वो नज़रें झुका लेती थी। उन्हीं दिनों मेरी आपी उम्मीद से थी। वो मुझे अपने यहाँ रहने को बुलाती, मगर मैं इनकार कर देती। दरअसल मैं आपी के घर पहले भी बहुत कम जाती थी। जाती भी तो ज़्यादा देर ना ठहरती, क्योंकि मुझे वहाँ उनकी जेठानी पसंद ना थी। वो कई बार आपी से भी ससुराल में झगड़ चुकी थी। एक दो बार मैंने भी महसूस किया कि वो चिड़चिड़ी औरत हम बहन भाइयों को अजीब नज़रों से देखती थी, जैसे वो सोचती हों कि ये लोग हमारे घर क्यों आए हैं। दरअसल वो औरत आपी की जगह अपनी बहन को ब्याह कर लाना चाहती थी, मगर उसकी बहन का रिश्ता ठुकरा कर एहसान भाई ने अपनी भाभी को मायूस किया था। शायद आपी की उनसे शादी किस्मत में लिखी थी, लेकिन उस औरत ने तो मेरी बहन से अल्लाह वास्ते का बैर ढाल लिया था। दूसरा ये कि शादी के 8 साल बाद भी अभी तक मदीहा की गोद हरी ना हो सकी थी। मदीहा को यही गुस्सा रहता कि उसकी बहन इस घर की बहू बनकर क्यों ना आ सकी, या अब देवरानी के यहाँ औलाद हो जाएगी तो उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। जूं जूं वक्त गुजरता गया, उसका ये गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता गया। बात बात पर वो बतंगड़ बना लेती और झगड़ा करने लगती। सास को तो उसकी आदत का इल्म था, तभी वो छोटी बहू यानी आपी की तरफदारी करती थी। अब इस पर भी मदीहा को मज़ीद अहानत महसूस होती। अल्लाह की देन, आपी को शादी के 1 साल बाद उस ज़ाते पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया। अशर की पैदाइश के बाद आपी के घर खुशियाँ टूटकर बरसी। सास उन पर वारी सदके जा रही थी कि तुम्हारी वजह से हम पोते की खुशियाँ देख पाए। सभी नौमौलूद बच्चे के गिर्द परवाने की मानिंद घूमते थे। नन्हे अशर की वजह से वो ससुराल में यूँ जगमगा उठी थी जैसे उनके घर का चांद हो। जिस खुशी के लिए आपी के सास ससुर तरस रहे थे, वो खुशी समरीन आपी से उनको मिली थी। खुदा की करनी के दुल्हा भाई के बड़े दोनों भाई भी औलाद थे। खैर, दूसरे की शादी को अभी 3 वर्ष ही हुए थे। उनमें से एक लाहौर में रहते थे और दूसरा भाई देहात में होता, तभी उसकी बीवी सास ससुर के पास रहती थी। अशर की पैदाइश पर उन्होंने पोते की खुशी में दिल खोलकर खैरात की। ये मुद्दतों बाद ये उनकी मुसर्रतों का प्याम बना था। दादा दादी ने अकीके और रत जगह पर इस कदर खर्च किया कि सारा मोहल्ला दंग रह गया। आपी पर खुदा की रहमतों की बरसात हो रही थी और उधर जेठानी के दिल पर वहशत बरस रही थी। अब तो वो घर में एक बुझे हुए दिए की मानिंद थी। उसे लगता कि कोई उसकी जानिब तवज्जो नहीं करता। सब समरीन के गिर्द ही मंडलाते फिर रहे हैं। इस बात ने उस हासदी औरत को मज़ीद जलाकर राख कर दिया। गोया आपी की वजह से उसके घर में अहमियत बाकी ना रही थी। वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ और अशर साल भर का हो गया। वो ददियाल वालों की ही नहीं, हमारी भी आंखों का तारा था। मगर वक्त ने करवट ली और मेरी बहन की खुशियों को किसी की नज़र लगी। ये उस मनहूस दिन की बात है कि जब अशर के दादा दादी अपने अकलौते पोते की सालगिरह मनाने की खातिर बाजार से उसके लिए गिफ्ट्स लेने गए थे। सालगिरह में 1 रोज़ बाकी था। उसे पिछली रात अशर ने रात भर आपी को जगाया था, क्योंकि वो सारी रात गाहे बगाहे रोता रहा था। आपी का बेडरूम छत पर था। ये दोपहर का वक्त था जब आपी नीचे आकर अपने लिए रोटी बनाकर खाने के बाद ऊपर जाकर अशर को फीडर देकर सुला दिया और फिर खुद भी बेड पर लेटते ही अशर के पास सो गई। उनकी जेठानी किचन में थी, जैसे कोई जख्मी नागिन ताक में रहती है। मदीहा ने पहले ऊपर आकर आपी को देखा, फिर नीचे आकर मिट्टी के तेल की बोतल और माचिस ली और दबे पांव छत पर पहुंची कि जहां अपने कमरे में मेरी जान से प्यारी बहन रात भर की बेदारी से दूर अपने लगते जिगर के साथ बेखबर सो रही थी। उस बेखबर को क्या पता था कि मदीहा अजल का फरिश्ता बनकर दबे पांव उसके कमरे में आ गई है। वो ने मौत की नींद सुलाने आई थी, वरना तो शायद उस रोज़ अपनी और अपने लगते जिगर की ज़िंदगी बचाने को कभी भी वो खुद को नींद के हवाले न करती। मदीहा ने बड़ी चालाकी से उनके बेड की चादर के अतराफ मिट्टी का तेल छिड़का और फिर माचिस की थैली जलाकर चादर पर डाल दी। शोलों ने भड़कने में सेकंड भी न लगाया था। तपश के पहले वार पर ही आपी की आंख खुल गई। खुद पर शोलों को लपकता देख उनके मुंह से छींक निकल गई। मदीहा सीढ़ियों में खड़ी थी। देवरानी की छींक सुनकर जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर वॉशरूम में घुस गई। खुदा की करनी के पड़ोस वाले घर की छत पर उनका एक बच्चा गेंद उठाने के इरादे से आया था। उसने जो इतनी बुलंद चीख सुनी, पाकर उनकी मंडेर की जानिब आया और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया और अपनी माँ को बताया कि साथ वाले घर की छत पर एक आंटी को आग लग गई है। पड़ोस वालों की मुलाजमा छत पर दौड़ आई, फिर मंडेर पर पहुंची। उसने भी देखा कि आपी के कपड़ों में आग लगी हुई थी।
اتنے میں ان لوگوں نے آپی کے بچے کو اٹھا کر بیڈ سے دور پھینک دیا۔ بچہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ملازمہ نے جان پر کھیل کر بچے کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کے پیچھے آپی کمرے سے نکلی، مگر تب تک ان کے کپڑوں کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کپڑوں میں ہوا لگنے سے آگ بڑک کر اور زیادہ ہوگی، مگر پھر بھی آپی نے ہمت نہ ہاری۔ ممتا کی ماری ماں ملازمہ کے پیچھے بھاگی، مگر سیڑھیوں تک آتے آتے گر گئی۔ ملازمہ کے بعد بچے کے بتانے پر اس کی والدہ اور چچی بھی بھاگتی ہوئی آ گئی۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ ملازمہ جس کے بازو میں بچہ تھا سین عبور کر کے آپی کے گھر کا دروازہ کھولا۔ یہ خواتین اوپر گئیں جہاں سیڑھیوں کے پاس میری بہن جلے ہوئے کپڑوں میں پڑی تھی۔ وہ 80% جل چکی تھی، ان کے تن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہمسایہ بچے نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مدیحہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کے ہاتھ میں بوتل اور ماچس تھی۔ پھر وہ تیزی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ گھر میں موجود ہی تھے کہ آپی کے ساس سسر آ گئے۔ ملازمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ لوگ بھی دل تھام کر رہ گئے۔ دادی نے پوتے کو ملازمہ کے بازوں سے لے لیا۔ بچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ غالباً سر میں چوٹ آئی تھی۔ یہ خدا کی قدرت ہی تھی کہ اس نے معجزاتی طور پر بچے کو جلنے سے بچا لیا۔ ساس سسر اوپر گئے، مگر بہو دردناک حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ آپی نے کوئی بیان نہ دیا۔ وہ اس قابل ہی نہ تھی، شاید کہ ان کی زبان کو شعلوں کی تپش نے چاٹ لیا تھا۔ الفاظ اور خیالات تک جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ عورتوں نے ان کے جسم پر چادر ڈالی۔ وہ معصوم سا چہرہ اور سندل سا بدن راکھ میں بدل گیا تھا۔ احسان بھائی کو فون کیا گیا اور آپی کو نیچے لایا گیا، مگر وہ ہوش میں آئیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا۔ اشر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی جان تو بچ گئی، مگر ماں ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ گئی۔ یہ اطلاع جب ہمیں ملی تو دل پھٹنے کو آ گیا۔ یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ ہماری پیاری آپی ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ بے شک اشر ہمیں بہت عزیز تھا، مگر آپی کے سسرال جا کر آپی کا صدمہ تو الگ تھا۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر بھی سخت تکلیف ہوئی کہ آپی کے ساس سسر دکھی تو ضرور تھے، مگر انہیں میری بہن سے زیادہ اپنے پوتے کے صحت یاب ہونے کی فکر تھی۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ظالم کو اس کے ظلم کرنے کی سزا ضرور ملتی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، مگر ہم یہی سوچتے کہ نہ جانے کون سی دنیا میں میری بیچاری بے قصور بہن کے معاملے میں تو ایسا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے جلے ہوئے وجود کے ساتھ منو مٹی تلے جا سوئی تھی اور اس کی ظالم جٹھانی اسی گھر میں رہتی رہی۔ ملازمہ کو ڈرا دھمکا کر آپی کے جیٹھ نے موٹی رقم دے کر اس کا منہ بند کرا دیا۔ ہمسایہ بچہ بھی تو بچہ ہی تھا۔ اس کے والدین نے اسے بھی سختی سے تاکید کر دی کہ تم نے اس بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا۔ ہمیں کیا ضرورت کسی سے دشمنی مول لینے کی، ورنہ پولیس ہم سب کو پڑوسن کو جلانے کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی، پھر جیل میں بند کر دے گی۔ اچھا ہے کہ ہم اس معاملے سے دور ہی رہیں، جہاں انصاف کا بول بالا نہ ہو اور رشوت کے کرشمے جلوہ گر رہتے ہوں۔ وہاں تو لوگ سچی گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ گرزاپی کے جیٹھ اور سسر نے چولہا پھٹنے کا کیس درج کرا دیا، کیونکہ مدیحہ دلہا بائی کی سگے چچا کی بیٹی تھی، مگر جلنے والی تو جل کر مر گئی۔ وہ کب واپس آ سکتی تھی، اور کون عینی شاہد تھا جو اس کے حق میں گواہی دیتا؟ ایک محبت کرنے والا شوہر غمزدہ تھا، مگر وہ تو حادثے کے وقت گھر میں ہی نہ تھا۔ ادھر ہم آپی کے صدمے سے نڈھال تھے کہ ایک اور مصیبت ہماری زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ ہوا یوں کہ روسا شادی کے دوسرے سال ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ تب مجھ سے رہا نہ گیا اور ناراضی کے باوجود میں اس کے گھر چلی گئی۔ اسے بیٹے کی مبارکباد دی، مگر اس نے سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، تبھی ہم سے نظریں چرانے لگی تھی۔ میں نے جانا کہ ایسا کر کے اس نے بہت اچھا کیا ہے۔ وہ میرے بھائی کو مایوس کر دینا چاہتی تھی اور اپنا گھر سکون سے بچائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ میری شادی ہو چکی ہے، وہ کسی اور لڑکی سے رشتہ جوڑ لے اور میرا خیال دل سے نکال دے۔ میں نے اس کا بھائی کو پیغام پہنچایا۔ اس وقت تو احسان بھائی نے بھی بات مان لی اور اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے عروسہ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ماں سوتیلی تھی، ہم اپنے مسائل انہیں نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ بھی ہمیں زیادہ روک ٹوک کرنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں ہم والد صاحب سے شکایت نہ کر دیں۔ ابو تو بیرون ملک ابھی تک کمانے میں لگے تھے، اولاد کے روز و شب پر کیوں کر نظر رکھ سکتے تھے۔ ادھر حالات بھائی کے مخالف جا رہے تھے، مگر اصفر کے ساتھ دوستی برقرار تھی، جسے یہ علم نہ تھا کہ ماضی میں ان کا روسا سے محبت کا رشتہ قائم رہ چکا ہے۔
وہ پہلے کی طرح بھائی سے ملتا ہر دوسرے چوتھے روز ہمارے گھر آتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بھائی سے دوستی تر کر دے۔ اس کنبے سے اب ہمارا کسی قسم کا تعلق نہ رہے۔ شاید بھائی ایسا کر بھی لیتے، مگر اصفر نے یہ بات ناممکن بنا دی۔ مصیبت کبھی کہہ کر نہیں آتی۔ اصفر کے والد کی دولت و جائیداد میں ان کے کچھ قریبی رشتہ دار کا بھی حصہ تھا۔ جائیداد کی تقسیم ہوئی، یہ خاندانی معاملہ تھے، اور انکل نے جو مناسب سمجھا وہی کیا۔ ان کے فیصلوں نے در پردہ ان کے اپنے خون کے ساتھ دشمنی کا بیج بو دیا تھا، جس کی خبر نہ اصفر کو تھی اور نہ عروسہ کو۔ انہی دنوں دوستی کی وجہ سے بھائی ایک بار پھر اصفر کے گھر جانے لگا۔ کئی بار اصفر خود انہیں گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جاتا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے اور عروسہ چائے اور کھانے کا اہتمام کر کے بھجوا دیتی۔ اس دوران اگر اسے کبھی کوئی فون آ جاتا تو اصفر میرے بھائی سے کہتا، تم بیٹھو، میرے واپس آنے تک جانا نہیں، ابا جی کا فون ہے، وہ دفتر میں بلا رہے ہیں۔ گویا قسمت خود انہیں موقع دے رہی تھی۔ یوں راکھ میں دبی چنگاریاں پھر سے سلگنے لگیں۔ عروسہ کھانا لا کر بھائی کے سامنے رکھتی اور دونوں باتیں کرنے لگتے۔ ان چنگاریوں کی تپش کا کسی کو احساس نہ تھا۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پتہ چلا کہ انکل دفتر میں بیٹھے تھے کہ دل کے دورے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اصفر کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ ہم بھی دل جوئی کے لیے ان کے ہاں گئے۔ ابھی اس بری خبر سے کوئی سنبھلنے نہ پایا تھا کہ ایک اور بڑا سانحہ ہو گیا۔ اس روز جب عروسہ میکے گئی ہوئی تھی اور اصفر گھر میں اکیلا تھا، اچانک کسی نے گھر میں گھس کر اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ بار اتنا کاری تھا کہ اصفر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ وہ شخص کب آیا اور کب چلا گیا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تاہم اندازہ یہی لگایا گیا کہ حملہ آور اصفر کا کوئی جان پہچان والا تھا، کیونکہ اس کے آنے پر اصفر نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا تھا۔ یقیناً کسی اجنبی کے ساتھ تو ایسے خاطر تواضع نہیں کی جاتی۔ افسوس کوئی بھی اسے گھر میں آتے جاتے نہ دیکھ سکا۔ اصفر کی کسی سے دشمنی نہ تھی کہ کسی پر شک کیا جاتا۔ جب نوکر سودا لے کر گھر واپس آیا تو اس نے گیٹ کھلا پایا اور اصفر کے کمرے سے خون کی لکیر باہر آتی دیکھی۔ اس نے فوراً پڑوسی کو اطلاع دی، جس نے پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے سب سے پہلے نوکر کو حراست میں لیا اور گھر کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران عروسہ کی الماری سے کچھ خطوط برآمد ہوئے جو میرے بھائی نے عروسہ کو لکھے تھے۔ ان میں اس نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے ہمارے گھر آ کر میرے بھائی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ نوکر سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہاں، برہان اصفر کا گہرا دوست تھا، اکثر گھر آیا جایا کرتا تھا، دونوں اکٹھے کھانا بھی کھاتے تھے۔ اصفر کی بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس شخص کی خاطر تواضع کرتی تھی، دونوں آپس میں باتیں بھی کرتے۔ ملازم نے جو کچھ دیکھا تھا وہی بیان کر دیا۔ پڑوسیوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اصفر کا یہ دوست گھر میں آتا جاتا تھا اور دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ جب عروسہ سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بھی یہی بتایا کہ برہان گھر میں آتا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کے شوہر کا دوست تھا۔ خطوط کے بارے میں اس نے بتایا کہ برہان کی خواہش تھی کہ میری شادی اس سے ہو، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ چونکہ وہ اصفر کا قریبی دوست تھا اس لیے اسی نسبت سے ہمارے گھر آتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اصفر ہی سے ملنے آتا تھا، میرے شوہر کی اجازت سے۔ یہ سچ تھا کہ بھائی کے دل میں ابھی تک عروسہ کی محبت باقی تھی۔ وہ اسے خطوط لکھتا تھا مگر عروسہ ان کا جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ اسے سمجھاتی تھی۔ خطوط میں بھی یہی تحریر تھا کہ وہ یک طرفہ محبت کر رہا ہے، اور شکوہ کرتا تھا کہ عروسہ جواب کیوں نہیں دیتی۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر پولیس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ محبت نامے برہان کے لکھے ہوئے تھے اور وہ اصفر کی بیوی کے نام تھے۔ حیرت کے عروسہ نے انہیں طلب بھی نہیں کیا تھا بلکہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اب رات کے وقت قتل کا شبہ کئی لوگوں پر ہو سکتا تھا، مگر پولیس نے مزید تفتیش ضروری نہ سمجھی۔ انہیں نہ یہ جاننے کی فکر تھی کہ اصفر کا قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ دشمنی کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا برہان بھائی کو ہی قاتل قرار دے دیا اور یوں ایک بے گناہ کو نہ کردہ جرم کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس ناگہانی آفت کی خبر جب والد صاحب کو ہوئی تو وہ دبئی میں سارا کام چھوڑ کر فوراً پاکستان آ گئے اور ایک نامور وکیل کی خدمات حاصل کی۔ 5 برس تک کیس چلتا رہا۔ بالآخر اصفر کے قریبی جاننے والے ایک شخص نے اصل قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اسے گرفتار کر کے جب پوچھ گچھ کی گئی تو قاتل نے اقرار جرم کر لیا کہ اس نے جائیداد کی تقسیم میں ناانصافی پر رنجیدہ ہو کر اصفر کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس کے والد کے انتقال کے بعد اصفر کے والد نے بڑے بھائی کی جائیداد کا
ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان کی زرعی زمین بھی مشترکہ تھی۔ جب بٹوارا ہوا تو پٹواری کے ساتھ ملی بھگت کر کے اصفر کے والد نے زیادہ زمین اپنے قبضے میں رکھ لی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تمام زمین اصفر کو مل گئی، جس پر قاتل کے دل میں شدید رنجش پیدا ہوئی۔ یوں روپیہ پیسہ اور جائیداد کی خاطر اصفر کی جان چلی گئی۔ 5 سال کے جان لیوا ذہنی عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے بھائی کو رہائی ملی اور وہ قتل کے بھیانک الزام سے بری ہو گیا۔ تاہم کسی اور کی بیوی کا خیال دل میں بسائے رکھنے کی سزا تو ملنی ہی تھی، سو مل گئی۔ اور یہ روسا کی بھی نادانی تھی کہ اس نے بھائی کے خطوط سنبھال کر رکھے۔ نہ جانے کیوں وہ کم از کم مجھے یہ کہا کر دیتی تو میں بھائی کو خط لکھنے سے روک دیتی۔ جب روسا کی شادی ہو چکی تھی تو اس کے بعد خطوط لکھنا، ماضی کا رونا رونا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا، الٹا مصیبت گلے پڑنی تھی، سو پڑ گئی۔ یہ ایک اخلاقی جرم تھا، مگر شاید میرے بھائی کو اس کی سمجھ نہ تھی۔ میرے والد بیٹی کی موت اور اکلوتے بیٹے کے جیل جانے سے نڈال ہو کر رہ گئے تھے۔ بھائی کو تو پھر اللہ نے بچا لیا، مگر آپ ہی کی موت آج تک نہیں بھولتی۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب تک ہمارے معاشرے میں یہ چولہے پھٹتے رہیں گے اور میری بہن جیسی بے گناہ عورتیں جل کر مرتی رہیں گی۔ اف یہ شرفا کے گھرانے کہ جو اپنی عزت رکھنے کو تھانے کچہری سے دور بھاگتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ جلنے والی تو جل کر مر گئی، اب دوسری کو بچا لیا جائے۔ اگر مرنے والی سے ناتا تھا تو جس نے جلایا وہ بھی تو ان کے گھر کی عزت تھی، اور گھر کی عزت بچانا ہمیشہ شرفا کا شیوا رہا ہے۔ اشر کو انہوں نے ہمیں نہ دیا، ظاہر سی بات احسان بھائی اس کے باپ تو موجود تھے، وہ کیسے اپنے لگتے جگر کو ہمیں دے دیتے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد معلوم ہوا تھا کہ اسے اس کی چھوٹی دائی نے گود لے لیا، اسی نے اسے پالا پوسا۔ وہ ماشاءاللہ جوان ہے، کبھی کبھار 2-3 سال بعد ہم سے ملنے آتا ہے۔ جب بھی میں اس کی صورت دیکھتی ہوں تو آپ ہی کے نقوش کی جھلک نظر آتی ہے اور اپنی پیاری بہن کا پیار بے اختیار یاد آ جاتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر اس دنیا میں انصاف نہیں تو اللہ کے گھر میں ضرور ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔